میں 9th اور 10th مئی پر ہونے والے وائلنس کی مذمت کرتی ہوں. میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے حوالے سے انڈرٹیکنگ بھی دی ہے اور کیا کہتے جمع بھی کروا دی ہے. اور نہ صرف 9 اور 10 مئی اور خصوصاً اس کی تو بات کر رہی ہوں، لیکن ہر قسم کا وائلنس ہمیشہ سے کنڈیم کیا ہے، خاص طور پہ جو اسٹیٹ ریاستی سمبلز ہوتے ہیں جیسے GHQ ہے، جیسے سپریم کورٹ ہے، جیسے پارلیمان ہے. ایسے اسٹیٹ سمبلز پہ وائلنس کرنا بہت زیادہ مذمت اس پہ کرنی چاہیے سب کو، اور میں کرتی ہوں. دوسری بات جو میں نے کہنی ہے کہ 12 دن اریسٹ رہائی کے ابڈکشن رہائی کے پروسیس کے تھرو میری صحت کے حوالے سے اور جو آزمائش میری بچی نے، ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا، اس وجہ سے صحت اور یہ آزمائش جو میری بچی کو ہوئی، اور میں نے جیل میں اڈیالہ میں اس کی ویڈیو بھی دیکھی جدھر وہ اتنا رو رہی تھیں جب مجھے تیسری دفعہ لے کے گئے ہیں ادھر سے پنجاب پولیس والے. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولیٹکس چھوڑ رہی ہوں، اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں PTI یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی، بالخصوص اپنی ماں اور اپنے بچوں کا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میرے ہسبینڈ کی 5 مہینے ہوئے ہیں ان کی ڈیتھ کو، تو میرے بچوں کی آئی ایم ناؤ دی اونلی پیرنٹ. جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر، اب وہ نہیں ہے. تو بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی. میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے میری صحت بھی میری پرائیورٹی ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت میری کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے. اور بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. زانی نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. ہمارے ساتھ اس پر تجزیہ کار ہوں گے سینئر اینکر پرسن عاصمت شیرازی، شوکت پراچا اور طارق چودھری. لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں. آپ کو بتائیں فیاض الحسن چوہان کا بھی PTI کو خیر بات کہنے کا امکان ہے. فیاض الحسن چوہان کچھ دیر میں اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے. PTI کی ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. فیاض الحسن چوہان کا بھی PTI کو خیر بات کہنے کا امکان ہے. فیاض الحسن چوہان کچھ دیر میں اپنے سیاسی لاہے عمل کا اعلان کریں گے. طارق چودھری سے مزید اس پہ جانتے ہیں. طارق چودھری، کچھ ہی دیر میں اعلان ہونے والا ہے، کیا امکانات ہیں اس پر؟ دیکھیں جی، ابھی اطلاع ملی ہے کچھ دیر پہلے کہ ایک اہم شخصیت سندھی کی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے والی ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، جو کہ منسٹر انفارمیشن سے پنجاب کے اور کئی وزارتوں پر فائز رہے. وہ 5:30 بجے پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے. اس میں امکان یہی ہے کہ وہ اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کریں گے، بتائیں گے کہ اب ان کا سیاسی جو ہے وہ کہاں جائیں گے، کیا ان کا لائے عمل ہے. اور اس بات کا امکان بھی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اور اس کے بعد جو کوئی صورتحال بنی ہے، جس طرح باقی بہت سے رہنماؤں نے مذمت بھی کی ہے اور اس سے لا تلفی کا اعلان بھی کیا ہے، اسی طرح کے اسی پیٹرن پر فیاض الحسن چوہان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اپنے سیاسی لائے عمل کا اعلان کرنے والے ہیں، بلکہ اس پروسیس سے اور جو شرط سندی ہوئی تھی اس کی بھی مذمت کریں اور اس پر بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. جی ٹھیک ہے، طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہے گا. یہ تمام صورتحال PTI کا آہستہ آہستہ کر کے گراؤنڈ پورا خالی ہوتا جا رہا ہے. عاصمت شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاصمت شیرازی، PTI کا پورا گراؤنڈ خالی ہوتا جا رہا ہے. شری بزاری نے تو علیحدگی کا اعلان کر دیا اور سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور فیاض الحسن چوہان کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہیں ذرا کی جانب سے کہ وہ بھی اعلان کرنے والے ہیں اب سے کچھ ہی دیر میں. کیسے دیکھ رہی ہیں اب PTI کے لیے مزید کتنا مشکل ہے وقت؟ جی دیکھیے، تبدیلی جیسے آئی تھی ویسے ہی جا رہی ہے، اور جیسے لائی گئی تھی تبدیلی ہم تو گواہ ہیں اس وقت کے بھی، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ جیسے کچھ ہوا تھا ویسے ہی ہوا ہے. شیریں مزاری صاحبہ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے.
شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ اس لاٹ میں نہیں ہیں جو کہ موسمی پرندوں کی لاٹ میں ہیں یا جو اڑان بھرتے ہیں موسم کا حال دیکھ کر. میرا خیال ہے کہ ان کی ایک بڑی لائلٹی اور سنسیریٹی اور ایک بڑی لانگ ایسوسیشن تھی ود عمران خان صاحب. بیچ میں انہوں نے اپنی جماعت کو چھوڑا بھی تھا, پھر اس کے بعد ان کی بیٹی پہ اور ان کے اوپر جو ہے وہ پوری ایک ٹرول بریگیڈ جو تھی اس نے حملہ کر دیا تھا, اور پھر وہ واپس بھی اپنی جماعت میں آ گئی تھی. اور شاید یہ وہ پریشر ہے جو کہ وہ آف دا ریکارڈ بھی لوگوں کو بتاتی تھی کہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے اور ان کی جو ٹرولنگ بریگیڈ ہے اس نے کس طرح سے اختیار کیا. ان کی بیٹی آخری وقت تک اپنے نظریے پر قائم رہی اور وہ اپنی والدہ کی جو سیاست تھی اس سے اس کی مخالفت بھی کرتی تھی. لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں وہ ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی اس طرح کے ہال میں شامل تھی جو کہ پرندوں کا جو کہ ہر موسم کو دیکھ کے ہر حکومت کے دوران جو ہے وہ اڑتا ہے اور الیکٹیبلز کا غول ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو حال ہی میں 9 مئی کو واقعات ہوئے ان واقعات کے اندر ایک پوری جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کس طرح سے شریک تھے. فیاض الحسن چوہان ہے یا مسرت آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی بیان دیا گیا ہے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے یہ کسی دباؤ میں کیا گیا ہے کیونکہ 5 دفعہ ان کی گرفتاری ہو چکی ہے ضمانت کے بعد؟ دیکھیے ایک تو پلیز مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے گا. یہ جو دباؤ تو آف کورس ہے, دباؤ تو نظر آ رہا ہے دباؤ ہے, لیکن اگر کوئی کلین ہوتا ہے یا کوئی ایسا اس کا کوئی ایسا کردار نہیں ہوتا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈٹا رہتا ہے. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جن کی نیب کی فائلیں تھیں ان کو پیٹریاٹ بنائی گئی تھی, پھر پی ایم ایل این میں جن کی نیب کی فائلیں تھیں ان کو توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا تھا. پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت ہیں جن کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں جو موسمی پرندے بھی ہیں اور جن کو ہم الیکٹیبلز بھی کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے. تو دباؤ ہر دور میں رہا ہے, لیکن جو پولیٹیکل ورکر نظریے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. تو یہ جو ایک صورتحال نظر آئی ہے اگر آپ ان سب لوگوں کو دیکھ لیں جو ابھی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں دھڑا دھڑ, ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹکٹ کے لیے لائن لگا کے تحریک انصاف کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور ان کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک اچھا اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے اور الیکشنز کے اندر وہ بالکل پی ٹی آئی ایک اچھا اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے. اسما یہی صورتحال ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جس طرح سے ابھی آپ نے دباؤ کا ذکر کرا, بہت زیادہ دباؤ کیونکہ 5 دفعہ ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, 10-12 دن سے وہ جس اذیت میں ہیں انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ میں اور میری بیٹی اذیت میں تھے. تو دباؤ ابھی بھی ہے, یہ بیان دلوایا گیا ابھی بھی دباؤ میں دلوایا گیا, آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ کوئی دباؤ اس طرح کا تھا کہ وہ پارٹی ہی چھوڑ دیتی یا وہ سیاست سے ہی انکار کر دیتی, مگر جو 9 مئی کے واقعات تھے ان کا جو بہت ہی جو افسوسناک بھی تھے ان کی جو پوری انویسٹیگیشن کی گئی ہے. تو میں شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے بات نہیں کری, میں اوور آل بات کر رہی ہوں, آپ سے انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ انوالو بھی پائے گئے ہیں جن کا خاص کر کے آپ نے آج خدیجہ شاہ کی سٹوری دیکھی ہوگی اور وہ سلمان شاہ صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں اور آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نواسی بھی ہیں. تو یہ پوری ایک ایلیٹ کلاس جو ہے جس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار موجود رہا ہے. جہاں تک ڈاکٹر شیریں مزاری کا تعلق ہے یا پھر فواد چودھری صاحب کا تعلق ہے یا ابھی ان کی تو خبر نہیں آئی, لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی صورتحال ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر دباؤ نہیں تھا یا دباؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اسما, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. شوکت پراچا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے گا شیریں مزاری 5 دفعہ گرفتار ہوئی, 5 دفعہ ضمانتیں ہوئی, کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی پریشر نہیں ہے؟ ڈاکٹر شیریں مزاری کی جو باڈی لینگویج ہے آج میں نے پہلی بار دیکھی ہے, ادروائز میں ان کو کوئی 30 سال سے اوپر جانتا ہوں. یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھیں اور اتفاق سے میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ جرنلسٹ بنی, انہوں نے پلس ایک میگزین نکالا تھا, پھر پی ٹی آئی میں آ گئیں. ان تینوں سٹیجز میں یعنی ایز اے ٹیچر, ایز اے پولیٹیشین اینڈ ایز اے جرنلسٹ میں نے ان میں ایگریشن دیکھی ہے, ان میں نے غصہ دیکھا ہے. وہ کبھی بھی بیک فٹ پہ ڈاکٹر شیریں مزاری کو میں نے نہیں دیکھا, ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ بڑے اگریسولی وہ بات کرتی ہیں, وہ لکھتی. فائرنگ لائن ان کے کالم کا نام ہوتا تھا اور وہ مسلسل پاکستان کی یہ جو کور انٹرسٹ ہیں جن کی وہ آج بات کر رہی تھیں, عسکری تنصیبات, شہداء کی یادگار, پاکستان کے نیوکلیر ایسیٹس, پاکستان کا نیوکلیر پروگرام, پاکستان کی اسٹریٹجک اینڈ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ, یہ ڈاکٹر شیریں مزاری کے ایز اے ٹیچر اینڈ ایز اے جرنلسٹ ان کے یہ بہت ہی محبوب ٹاپک تھے. پھر جب وہ پالیٹکس میں آئیں
پاکستان کے مفادات کے حوالے سے ہی وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر بات کرتی رہیں. آج وہ اور نظر آئیں ڈاکٹر شیریں مداری، کیونکہ پیچھے ان کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی اور وہ بار بار اپنی بیٹی کا نام بھی لے رہی تھیں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں انفارچونیٹلی 2 مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا، کینسر کے پیشنٹ تھے. تو بچی کا جب بار بار نام لے رہی تھی کہ بچی تنگ ہو رہی ہے، میری اپنی صحت بھی نہیں ہے، تو مجھے زیادہ یہ حقیقت نظر آ رہی تھی کہ ان کی بیٹی ان 8-10 دنوں میں جس طرح اس بچی نے اسٹرگل کی ہے، وہ کبھی ایک کورٹ میں گئی ہے، کبھی دوسری کورٹ میں گئی ہے، پھر جب ایک بار رہائی ملی تو ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ وہی اگریسو طبیعت کے تحت وہ وکٹری کا نشان بنایا. ایمان مداری نے وہ ہاتھ جھٹکا نیچے کیا، پھر ڈاکٹر شیریں مداری نے وہ وکٹری کا نشان بنایا، پھر اس بچی نے دوسری بار ان کا ہاتھ جھٹکا. تو یہ انسانی جذبے ہیں، انسانی فیلنگز ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر شیریں مداری پر یہ چیز زیادہ اوور پاور کر گئی ہے. اور دوسری بات بھی میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر شیریں مداری جیسے آسمہ شیرازی صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ڈاکٹر شیریں مداری وہ اس پرواز کا حصہ نہ تھیں جو پہلے 11 اکتوبر جو اکتوبر 2011 کو جیسے بٹیرے آئے تھے، نہ وہ اس پرواز کا حصہ بننا میں ان کا سوچ سکتا ہوں. شیریں مداری صاحبہ کا اپنی ایک سوچ ہے، اپنی ایک ڈٹرمینیشن ہے، وہ اپنی طبیعت کو بہتر سمجھتی ہیں اور اسی اپنی سوچ کے حوالے سے وہ آگے چلتی ہیں. تو دباؤ ہو نہ ہو، پاکستان کی پالیٹکس کا حصہ رہا ہے دباؤ. ہمارے سامنے پارٹیاں ٹوٹتی رہی ہیں، ہمارے سامنے پیپلز پارٹی سے پیٹریٹس بنے، ہمارے سامنے مسلم لیگ نون 14 MNAs تک پہنچ چکی تھی، لیکن ان پارٹیوں میں رہنے والے لوگوں نے سسٹین کیا سارا کچھ. وہ جیلوں میں بھی گئے، وہ 11 سال بھی کوئی جیل میں رہا، پھر کوئی 1 سال بھی جیل میں رہا، پھر کوئی آشیانہ میں گیا اور صاف پانی میں گیا اور آشیانہ میں گرفتار ہوا. تو کوئی نئی بات نہیں ہے دباؤ ہونا پاکستان کی پالیٹکس میں. لیکن میں صرف اپنا کامنٹ ڈاکٹر شیریں مداری تک ابھی رکھنا چاہ رہا ہوں کہ شیریں مداری صاحبہ کی وہ طبیعت نہیں ہے. وہ ہمیشہ اگریسو کھیلتی رہی ہیں، اگریسو بات کرتی رہی ہیں، لیکن آج میں نے ایک اور ڈاکٹر شیریں مداری کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، اسی صورتحال پہ منیز جہانگیر نے بھی جوائن کیا ہے. منیز جہانگیر، آپ سیاست کی، شیریں مداری کی جانب سے سیاست کی لاتعلقی کو کس طرف رکھیں گی؟ ایک طرف تو ان کی بیٹی کا یہ موقف تھا کہ خان صاحب کو اپنے علاوہ کسی اور کی پرواہ نہیں ہے، کسی اور رہنما کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی اور اپنی بیگم کی پرواہ کرتے. ایک طرف لاپرواہی، دوسری جانب یہ دباؤ کی سچویشن کہ 10-12 دن تو انہوں نے سروائیو کیا، لیکن اس کے باوجود اب وہ ڈٹی رہی. لیکن اچانک سے یہ فیصلہ پھر سامنے آنا، یہ دباؤ کو دیکھیں گی، یہ ضمانت 5 دفعہ ہونے کے باوجود ان کی دوبارہ گرفتاری کی گئی، کسی قسم کا دباؤ یا لاپرواہی، آپ کس طرف رکھیں گے اس کو؟ جی، آپ کو یاد ہوگا کہ میرے ہی پروگرام کے اوپر ایمان حاضر مزاری نے آ کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میری والدہ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور ان کی جانب سے کوئی ٹویٹ یا کوئی بیان بھی نہیں آیا میری والدہ کو سپورٹ کرتے ہوئے. تب سے لے کے آج تک میری ان کی فیملی کے ساتھ روابط رہے ہیں. اور ان کی جو بیٹی ہے ان کو ایک پریشر بھی ہے، اور جس طرح کہ پہلے بھی آپ نے سنا ان کے جو والد ہیں وہ حال ہی میں انہوں نے وفات پائی ہے. تو اسی وجہ سے ایک فیملی جو ہے ایک ڈپریشن سے بھی گزر رہی تھی، اور اس دوران یہ سارا کچھ ہو گیا کہ شیریں مداری صاحبہ کو اس طرح وہ حراست میں لے گئے. مگر یہ بھی کہا جا رہا ہے اور میرے سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ صرف بات آرمی ایکٹ تک رکی نہیں تھی، اسے بہت زیادہ دباؤ تھا کہ ایسے بھی اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں جس کے تحت شیریں مداری صاحبہ شاید کبھی بھی اپنے بچوں سے مل نہیں پائیں گی، ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے گا. تو اسی وجہ سے ان کی بیٹی کے اوپر یہ دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اور انہوں نے دوسری طرف جب دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب خود جو ہیں ان کو حراست میں نہیں لیا گیا، مگر باقی سارے لیڈران جو ہیں وہ حراست میں ہیں اور وہ چارجز فیس کر رہے ہیں، تو ان کی مایوسی اور بڑھتی چلی گئی. ان سے میری بات چیت ہوتی رہی، اور حال ہی میں پچھلے ہفتے ہی میری ان کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی، اور بلکہ وہاں پہ اور بھی فیملیز آئی ہوئی تھیں اپنے پیاروں کو چھڑانے جو لیڈران تھے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے. اور ان سب کی ایک شکایت تھی، وہ یہ تھی کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ سلاخوں سے باہر ہیں، مگر جو لیڈران ہیں باقی وہ کیسز کو فیس کر رہے ہیں.
اور جو आर्मी एक्ट है उनकी कितनी ड्रकोनियन किस्म की पनिशमेंट्स हैं और उसके तहत जो है आपको कई सालों आपको जेल भुगतनी पड़ेगी और कभी आपकी जो अपील है या रिट है वो आम अदालतों के सामने कभी आएगी नहीं। जो केसेस हुए हैं माजी के अंदर भी आर्मी एक्ट के तहत, जिसके अंदर हसन अस्करी का केस हमारे सामने है, इदरीस खटक का केस हमारे सामने है, वो कई अरसा जेलों के अंदर सड़ते रहे मगर उनकी रिट पिटिशन जो है वो सामने नहीं आई, आम अदालतों में नहीं लगी। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं बताया गया उनकी फैमिली को लिख के फॉर्मली उनके ऊपर चार्जेस जो लगाए गए हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं वो क्या है। तो ये जितनी भी कार्रवाई होती है ये बंद दरवाजों के अंदर होती है, इसीलिए इंसानी हकूक के कारकुनान ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि जो पाकिस्तान का आइन 10A जिसके तहत राइट टू फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है, उनको इन कवानीन के तहत नहीं मिलता। शायद यही हाल देख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान जो हैं वो डर गए हैं, मगर मत भूलिएगा कि 25 के करीब लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर ही उनके ऊपर आर्मी एक्ट लगा था। इंसानी हुकूक ह्यूमन राइट्स की जो वजारत उनके पास थी और यकीनी तौर पे वो ह्यूमन राइट्स को उजागर करती रही हैं और उनके साथ ऐसा रवैया अपनाया जाना, और फिर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुछ खबरें ऐसी हैं कि किस तरह का दबाव था उनके ऊपर, बेटी से भी अलग कर दिया जाता और बहुत सारे दबाव आपने अभी जिस तरह का जिक्र करा, तो ये दबाव मौजूद थे, इस चीज़ की कुछ हद तक तस्दीक हो सकती है? जी मैं आपको तस्दीक कर रही हूँ, मेरी चूँकि फैमिली से बात होती रही है, ये दबाव मुसलसल उनके ऊपर डाला जा रहा था और इस दबाव के तहत ही उन्होंने आखिरकार ये फैसला किया कि अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो उनको एक पेंट की जा रही थी कि पिक्चर के आपके साथ आगे होने क्या लगा है, उसको देख के श्री मजारी साहिबा ने ये बेहतर समझा कि वो सियासत से ही अलग हो जाए। ठीक है, सिर्फ अच्छा मुनीज़ा, देखा ये जा रहा है कि गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ज़मानत मिलते ही पार्टी छोड़ने के ऐलान हो रहे हैं और जमशेद चीमा और फयाजुल हसन चौहान का भी पार्टी छोड़ने का इम्कान है। अभी शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है, तो आपके नज़रिए में क्या आप एक और विकेट गिरते हुए देख रही हैं? देखिए, कल जब हमने राना सनाउल्लाह साहब का इंटरव्यू किया तो यही सवाल मैंने राना सनाउल्लाह साहब से किया था कि पार्टी आगे लेके कौन चलेगा और क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं पार्टी के साथ। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं जो माफ़ी मांग कर बाहर आए। इसका मतलब ये है कि ये जब अंदर जाते हैं तो इनसे जो कुछ बातचीत होती है या कहा जाता है उसके ऊपर फिर अमल दरामद करने को एक्सपेक्ट किया जाता है। और आप देख सकती हैं कि श्री मजारी भी एक कागज़ से पढ़ रही थी, तो कुछ नुकात लिखे गए हैं कि जिनके तहत जो है ये अग्रीमेंट हुई कि ठीक है हम आपको छोड़ देते हैं, मगर जो है आपको सियासत छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए, MPO तो 15 दिनों के लिए होता है, अभी 15 दिन तो मुकम्मल नहीं हुए हैं, तो अगर इन्होंने 15 दिन से पहले छोड़ा है तो जाहिर है किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत ही छोड़ा है। नहीं तो जो बाकी लोग हैं जो जिस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर लगाए गए हैं आर्मी एक्ट के तहत, वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं। और मैं फिर आपको कहना चाहती हूँ कि उसके अंदर जो शवाहिद या एविडेंस जो कलेक्ट की जाती है या प्रेजेंट की जाती है वो पब्लिक नॉलेज में होती ही नहीं है। ये केसेस जो होते हैं ये ओपन टू द पब्लिक होते ही नहीं है। मुझे और आपको पता ही नहीं चलेगा अगर हमारा कोई बहन भाई अंदर चला जाए कि उसके खिलाफ आखिरकार इल्ज़ाम क्या है, और अगर हमें यही नहीं पता चलेगा तो हम कैसे उसको डिफेंड करेंगे, ये भी हमें नहीं पता। तो कई जगहों के अंदर केसेस के अंदर तो अपनी मर्जी का वकील मिल जाता है, मगर बहुत से ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे अपनी मर्जी का वकील भी नहीं मिलता। तो इसके अंदर फेयर ट्रायल के जितने भी तकाजे हैं उन सब को पामाल किया गया है माजी के अंदर, और ये सब कुछ बखूबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम सीनियर लीडरान को पता है, क्योंकि बार बार इनकी हुकूमत में यही कहा जा रहा था कि खुदारा आप आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को ट्राई मत करें। ठीक है मुनीज़ा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शौकत पराचा आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा जैसे कि मुनीज़ा ने जिक्र किया कि MPO 15 दिन का होता है और शीरी मजारी को 15 दिन से पहले ही छोड़ दिया गया और वो पेज से देखकर जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करी है, तो क्या आप समझते हैं ये बात तो जाहिर है कि दबाव के अंदर रहते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, तो वो किस किस्म का जो प्रेशर होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो आपकी टीचर भी रही हैं और बहुत ही एग्रेसिव उनका नेचर था, तो वो किस किस्म का दबाव होगा जो उनको ये कदम उठाना पड़ा? खुद मनीजी ने भी इशारा कर दिया और मैं भी पहले बात कर रहा था कि उनकी बेटी उनके पीछे खड़ी है और वो बार बार बेटी का जिक्र भी कर रही हैं।
साथ साथ डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एफिडेविट जमा करवाया है। जो जब आप बेटी उनकी खुद वकील हैं और वो भी ह्यूमन राइट्स के केसेस ज़्यादा उठाती हैं, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई एफिडेविट जमा करवाया गया है तो फिर तो वो सारा आपने एक लीगल कवर दे दिया उसको, और लीगल जब कवर दे दिया क्योंकि कोर्ट्स ही राइट्स के इशू को प्रोटेक्ट करती हैं। जो भी राइट्स के इश्यूज आते हैं कोर्ट्स सुनती हैं उनको, और खुद इमरान खान को भी आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि हमारी मर्सिडीज नहीं थी, लेकिन जिसकी भी मर्सिडीज थी वो उस वक्त एक्यूज थे, कस्टडी में थे, वो गए अदालत में, जजेस के गेट से अंदर दाखिल हुए, तो मीन्स के अदालतें तो सुन रही हैं ना। अदालतें फिर जो कुछ अदालतों के सामने कवानीन आते हैं उनके मुताबिक वो अदालतें रिलीफ भी दे रही हैं। आजकल तो अदालतें किसी को बहुत ही हमने कम देखा है, किसी को जेल भेज रही हूँ, सबको रिलीफ मिल रहा है। तो अगर डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 मई के हवाले से वो कोई एफिडेविट दे रही हैं, तो डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा सोच समझ के वो एफिडेविट दे रही होंगी। बेटी का मैं फिर कहूँगा कि बेटी उनके साथ है, मसलसल बेटी भागती रही है, फादर उस बेटी का है नहीं। डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा की अपनी सेहत भी जितनी पहले एक्टिव हुआ करती थी, मसलन 4-5 साल पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बहुत मुख्तलिफ उनका जो पिच ऑफ साउंड थी और तरह थी। फिर 2 महीने पहले मैंने 3 महीने पहले फिर इंटरव्यू किया, 1-on-1 इंटरव्यू था। उस वक्त भी मैं फील कर रहा था कि आप डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा आप सेहत के हवाले से वो उतनी मुतहर्रक नहीं है जितनी पहले मैंने इंटरव्यू में देखा, या जब टीचर तो खैर बहुत पहले थी वो हमारी, उस वक्त तो और ही थी डॉक्टर साहिबा, आप तो मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता आजकल के साथ। तो आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही मुख्तलिफ है। ये डॉक्टर शीरीन मदारी वो डॉक्टर शीरीन मदारी नहीं है जो 10-15 दिन पहले या 1 महीना या 2 महीने पहले वाली डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा थी। और आपने देखा कि उन्होंने कोई सवाल भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसका आप हवाला दे रही हैं, लेकिन उससे क्लब जरूर करना चाहिए जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया है। अदालतें एफिडेविट ले रही हैं, इट मीन्स कोई लीगल कवर है जिसके तहत वो ये सारा अमल हो रहा है। अदालतों में एफिडेविट जमा कराने के लिए जमा कराना जरूरी नहीं है सियासत छोड़ने के लिए। तो एक तरफ आप एफिडेविट उधर जमा करवाते हैं, फिर आप सियासत, अदरवाइज हर कोई घर में बैठ के कह दे कि मैं आज के बाद सियासत नहीं करूंगा, मैं फलां पार्टी में नहीं रहूंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। लेकिन जो लिंक बन रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में जो लोग छोड़ के जा रहे हैं एफिडेविट देने का, तो उसको भी हमें जरूर ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन सियासत जो पाकिस्तान की है, शीरीन मदारी साहिबा बहुत अरसे से सियासत में मुतहर्रिक रही हैं। जब वो पल्स मैगजीन निकालती थी इधर इस्लामाबाद में, तो उनके उस वक्त भी जो सब्जेक्ट थे, फायरिंग लाइन उनका एक आर्टिकल छपता था, पहले न्यूज़ में छपता था, दी न्यूज़ में, फिर वो अपने उसी पल्स में छापने लग गई। तो फायरिंग लाइन का बड़ा एग्रेसिव होता था और कॉन्टेक्स्ट उसका पाकिस्तान के ये जो कोर इंटरेस्ट हैं उन्हीं के हवाले से होता था। अब जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बात की, कोई लिंक तो उन्होंने भी किया कि जो कुछ 9-10 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, स्टेट के सिंबल पे अटैक नहीं होना चाहिए था। अब डॉक्टर शीरीन मदारी तो खैर उस वक्त हमने नहीं इनकी फुटेज देखी कि ये प्रोवोक कर रही हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा प्रोवोक कर रही थी, आलिया हमजा की एक आई थी वीडियो, वो भी हमने देखी थी। लेकिन शौकत ये तमाम सूरत हाल तो अब बिल्कुल ही पीटीआई के लिए चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी देर पहले ही मुनीज़ जहांगीर ने भी इस चीज़ का जिक्र किया था, दबाव का, और उन्होंने काफ़ी कुछ जिक्र किया था दबाव से मुताल्लिक, उनके फैमिली से भी बात हुई थी। और जिस तरह से अब सूरत हाल दिख रही है, दबाव कितना था, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने भी जिक्र किया, लिखा हुआ पर्चा पढ़ रही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए पढ़े, फिर अपनी बेटी का जिस तरह से वो जिक्र करती रही, तो क्या लगता है आपको, क्या फील कर रहे हैं आप, या खास तौर पे आपका तज़किया इस पे क्या होगा, किस कदर का दबाव आप देख रहे हैं इस वक्त? उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पे वो चीज़ नजर आ रही है, खासतौर पे मायूसी शायद उनके चेहरे पे, जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो बड़ा एग्रेसिव पॉइंट लेकर आती हैं अपना आगे लेके, जब भी आई हैं वो फ्रंट फुट पे ही खेला उन्होंने। इस दफा क्या देखा आपने, कितना दबाव उनके ऊपर हो सकता है? देखिए, जो कुछ हुआ है 9 मई को बजाते खुद वो एक दबाव है, क्योंकि वो एक पार्टी से एसोसिएट हुआ है। आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ 9 मई के बाद, जो इजलास हुआ था, उससे पहले कोर कमांडर्स इजलास हुआ,
फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इन्वॉल्व किया गया। उससे अगले दिन कैबिनेट ने उन डिसीजन को एंडोर्स किया। जो 9 मई को हुआ कोर कमांडर हाउस लाहौर में, या 10 मई को पेशावर में जो हुआ रेडियो पाकिस्तान या बाला हिसार के सामने जो कुछ होता रहा, बताते खुद एक दबाव है। मसलन आप हैं, मैं हूं, हम नहीं सोच सकते कि हम शहीद कर्नल शेर खान के उस सिंबल को हम इस तरह उठा के इधर उधर फेंकेंगे। हमारा इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारा हर वक्त इख्तलाफ रहता है, और बतौर जर्नलिस्ट तो हमें इख्तलाफ करना ही हमारा काम है कि हम पिन पॉइंट करें मिस्टेक्स को, ब्लंडर्स को, हम पॉलिसी पे क्रिटिक करें, या फेयर जो हम समझते हैं वो क्रिटिक करें, बगैर किसी का एजेंडा लिए हुए। हम जो कुछ खुद समझते हैं, हमारा अपना एक एक्सपोजर है, हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है। तो जो 9 मई के वाकयात थे वो बताते खुद एक दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोर कमांडर की वर्दी उछाली जाए, उसकी कहना नहीं चाहिए लेकिन पैंट उछाली जाए, फिर उनकी वर्दी पहन ली जाए, ये कौन सा सियासी एजेंडा है? सही। कौन सी सियासी तहरीक है जो जाकर सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हिट करे, उसमें और सारा कुछ महफूज रह जाए, लेकिन जो पाकिस्तान की यही सवाल खान साहब से भी किए गए थे कि क्या सियासी एजेंडा था, कौन सा सियासी ऐसा एजेंडा था जो तंसीबात पर हमला किया जाए, और खान साहब ने भी कहा कि ये लोग मेरे नहीं थे, और इसी तमाम सूरत-हाल पे सबने ही मजम्मत की। बहुत शुक्रिया शौकत बराजा साहब, आपने अपना तज़किया दिया। आसमा शराजी और मुनीस जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया।